نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بحمد اللہ تعالی سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 15ویں نشست ہے، جس میں قرآن مقدس کے 15ویں پارے کا آج ہم خلاصہ تراویح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ سورۃ الاسراء، اس سورہ مبارکہ کی آیات 111 ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 17 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 50 نمبر ہے، 50 نمبر پر یہ سورہ ہے۔ قرآن مقدس کی اس بابرکت سورہ کا آغاز واقعہ معراج سے ہو رہا ہے، جس میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر اسراء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں معجزہ معراج کا ذکر ہوا اور بنی اسرائیل کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل اور مشرکین کا رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، تکریم انسانیت، نماز اور بالخصوص نماز تہجد کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر کا ذکر ہے، معجزہ معراج کا ذکر ہے، اور معجزہ معراج کی جو پہلی منزل ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اس کا ذکر صراط کے ساتھ ہے۔ یہ معجزہ معراج تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت کا سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ النجم میں آئے گی 27ویں پارے میں، اور احادیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بائبل میں جو بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، مرتن واحدہ یعنی ایک بار، مرتین 2 بار، یہ 2 بار زمین میں فساد مچائیں گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں پہلی بار وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، اولو باس شدید، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اب یہ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، یعنی اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ برائی کی بھی دعا کر رہا ہوتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ انسان کی جلد بازی کا ذکر کیا گیا اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں، اور پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا،
تو رات کی نشانی جو ہے وہ مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی. ظاہر رات میں اندھیرے ہوتے ہیں اور دن میں روشنیاں ہوتی ہیں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. دن اور رات میں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو. ظاہر دن اور رات کے ساتھ ہی یہ مہینے اور سال ان کی گنتی کی جاتی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی. اور پھر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور ہم نے ہر انسان کی جو قیمت جو ہے نا وہ قسمت ہے اس کے گلے سے لگا دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک. اپنا نامہ اعمال آج خود ہی پڑھ. اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے. اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ اس کے لیے کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا اور کہا جائے گا خود پڑھ. آج تم خود ہی اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی ہو. من اہتدیٰ. جو شخص ہدایت جس نے حاصل کی تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو بہکا یا گمراہ ہوا تو اپنا ہی اس نے نقصان کیا, اس کا وبال اسی پر آئے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں. یعنی ہم اتمام حجت کے لیے رسول بھیجتے ہیں اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے پاس رسول پیغام حق لے کر نہ آیا ہو اور پھر بھی ان پر عذاب آ گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی آتے ہیں اور پھر جب لوگ انہیں جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور پھر آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ قانون قدرت یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کرتے جب تک ان میں اپنے احکامات نہ بھیج دیں. جب ہم اپنے احکام بھیجتے ہیں وہ خوشحال کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمارے احکام آتے ہیں اور پھر وہ سرکشی کرتے ہیں اور سرکشی کر کے ہمارے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اپنے عذاب کی وجہ سے. اور کتنی ہی سنگتیں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی. یعنی صرف جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر ہی عذاب نہیں آیا, اس کے بعد بھی قومیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوتی رہی ہیں. آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, آیت نمبر 16, 17, 18 ترتیب کے ساتھ. پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یعنی جو شخص آخرت کا طلبگار ہے وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہو تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو اس کی کوشش جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اجر کا حقدار قرار پاتا ہے. اب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. اور بے شک آخرت میں درجوں میں سب سے بڑی اور افضل میں سب سے اعلیٰ ہے. دنیا کے جتنے بھی درجات ہیں انسان جتنی بھی ترقی کر لے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. جو آخرت ہے وہ درجات میں سب سے بڑی ہے اور سب سے افضل ہے. جس کی آخرت اچھی ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اس نے کامیابی کو پا لیا ہے. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. آیت نمبر 22 ہے. فرمایا اے سننے والے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ ٹھہرا, شرک نہ کر. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. کہ تو بیٹھا رہے مذمت کیا جاتا بے کس اور بے بس ہو کے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو جب ہم پڑھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بیان کے بعد اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. اگر تیرے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا, ان سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا اور عرض کر
اے میرے رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے بالترتیب بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور فضول خرچی مت کرو۔ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، غرباء اور مساکین کی مدد کرنا اور نیک کاموں میں خرچ کرنا، مدارس اور مساجد پر خرچ کرنا، اس کی بجائے فضول خرچی پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، کہتے ہیں اس سے ہم خوش ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فضول خرچی نہ کرو، خرچ کرنا ہے تو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، جو مستحقین ہیں مساکین پہ خرچ کرو، غرباء پہ خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، شیاطین، فرمایا بے شک اڑانے والے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بالترتیب میں عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 29 کو جب ہم پڑھتے ہیں تسلسل کے ساتھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اب آیت نمبر 29 سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی بخل نہ کر، کنجوسی نہ کر، اور میانہ روی، اور ولا تبسطا کل البسط، اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا، نہ اتنا ہاتھ کھول دے کہ اتنی فضول خرچی کرے کہ ایک وقت آئے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ملامت کیا ہوا اور تھکا ہوا بیٹھا ہو۔ نہیں، فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کا رزق تنگ بھی فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے رب اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ان کا کھانے پینے کا کیا ہوگا، اخراجات کیسے ہوں گے۔ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، بے شک قتل یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی ممانعت ہے۔ پھر قتل ناحق کی ممانعت ہے، قصاص لینے میں اعتدال، حد اعتدال میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال مت کھانا، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، اسے مت کھانا۔ اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو ہے وہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ عہد کو پورا کرو، وعدے پورے کرو، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا تولو اذا کلتم، جب تم تولنے لگو، ناپنے لگو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، وزن کرو تو بالکل ترازو سے تولو اور بالکل برابر برابر تولو۔ وہ ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی ہے۔ قوم شعیب اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے ہونے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کان، آنکھ، دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اور پھر آگے تکبر اور اتراء کر چلنے کی ممانعت آیت نمبر 37 میں ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراء کرنا چل۔ اس کے بعد اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا نہ تو زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اب یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری بری باتیں ہیں اور تو نے ان سب سے بچنا ہے اور اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ یعنی تکبر بھی برا ہے، اتراء کا چلنا بھی برا ہے، اور فضول چیزوں کے پیچھے لگ جانا جس کا علم نہ ہو، ناپ تول میں کمی کرنا بھی برا ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی برا ہے، یتیم کا مال کھانا بھی برا ہے، والدین کی نافرمانی بھی بری ہے، قتل بھی برا ہے، زنا بھی برا، یعنی یہ ساری چیزیں بری ہیں اور تو نے ان سب سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی ایک خبیث فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ بیٹیوں کو ثابت کرتے ہیں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا،
یہ کل کے درس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں تو انہیں عقل نہیں ہے، اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑا بول بولتے ہو۔ اس کے بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں جہاں پر بہت سارے مضامین ہیں، وہاں پر ایک بار پھر تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہمارا جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس سے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نام اعمال پڑھیں گے، اور تکریم انسانیت کا ذکر ہوا آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو بہت بڑی عزت بخشی، اور پھر وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آیت نمبر 72 میں، جو زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد نماز تہجد کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلہ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے وہ مضامین ہیں، اور اس کے بعد اختتامی جو آیات ہیں قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی، ان میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یہ کہو کہ تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ کی ہیں جس نے اپنے لیے لم یتخذ ولدا، اپنے کے لیے اولاد کو اختیار نہ فرمایا، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کمزوری سے اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی آیات 110 ہیں، اس سے پہلی سورت کی آیات 111 تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اس 110 آیات ہیں، اور رکوع اس کے بھی 12 ہیں، پچھلی سورت کے بھی 12 تھے۔ یہ مکی سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 69 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 18ویں سورہ ہے، اور اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، اور کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ، جناب ذوالقرنین کا واقعہ، آدم اور ابلیس کے قصے، اور ان قصوں کے درمیان حکمت و موعظت کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، کجی سے پاک ہے، اصلاح کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی ہے، اور مؤمنین صالحین کو مجدہ جاں فضا سنانے والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی جسارت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم لوگوں سے فرمایا گیا کہ زمین کو خوبصورتی بخشنے والی چیزوں کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہم اسے فنا بھی کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بڑا عجیب واقعہ اور عجیب نشانی کہتے ہوئے بیان فرمایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو والے یعنی غار والے اور رقیم جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، اچھا یہ اصحاب کہف تھے کون؟ اصحاب کہف اللہ کے کچھ صالح بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والے تھے، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کی جانوں کے دشمن ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، اور جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے
تو قرآن کہتا ہے کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور یہ اس غار میں جا کے سو گئے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری کر دیا، اور ایسی نیند تھی کہ وہ 309 سال تک قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سوئے رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا تھا کہ وہ ایک کشادہ جگہ تھی، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، آیت نمبر 13 ہے، اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف بچ جاتا ہے، یعنی دائیں طرف ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جسے راہ دے دے، ہدایت دے دے تو وہی راہ پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی اور اس کا کوئی مرشد آپ نہیں پاؤ گے، راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے، یعنی جو گمراہ ہو جائے پھر اسے ولی اور مرشد نہیں ملا کرتے۔ آیت نمبر 17 ہے سورۃ الکہف کی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، تاکہ ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جسے آج کل بیڈ سول کہتے ہیں، انہیں چینج کر دیا جاتا تھا، کبھی دائیں کروٹ اور کبھی بائیں کروٹ۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ان کی چوکھٹ پہ، غار کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ اب یہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی اور انہیں اٹھایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ تو کسی نے ایک نے کہا کہ 1 دن رہے ہیں یا دن سے بھی کم، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنا رہے۔ ایک شخص کو کچھ ورق چاندی کے دے کر بھیجے یا سکے دے کر بھیجے کہ یہ چاندی لے کر جاؤ شہر میں، اب وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، وہ لے کر آئے ہمارے لیے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ دے کہ ہم کہاں آرام کر رہے ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین سے پھیر لیں گے۔ اب یہ شخص جب گیا آبادی میں تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنا پرانا سکہ، 300 سال پرانا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ نے ان سے جب پوچھا، اس نے بتایا میرے تو ساتھی ہیں اور وہ غار میں ہیں۔ جب یہ لوگ آئے تو اس وقت جس چیز پر ان لوگوں کو ڈاؤٹ تھا وہ تھا باس بعد الموت، لیکن جب 300 سال پرانا سکہ انہوں نے دیکھا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اب پھر یہ مشورہ ہوا کہ کیا کریں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ تھے، کیونکہ دوبارہ جب غار میں گئے تو یہ دوبارہ جب لیٹے تو ان پر موت طاری ہو گئی، اور یہ پھر اب ان کی اس جگہ پر تنازع ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یادگاری عمارت بنا دیں، کچھ نے کہا نہیں مسجد بنا دیں تاکہ جو یہاں پہ ہیں انہیں نماز پڑھنے کی اور عبادت کی خدا بندی کرنے کی جو ہے نا کا موقع ملے اور یہ ایک اچھا عمل ہوگا، تو پھر مسجد بنائے گی وہاں پہ۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کی جو آرام گاہیں ہیں اس کے قریب اللہ کے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں آئیں اللہ والوں کی زیارت کے لیے وہ یہاں نماز ادا کر سکیں۔ قرآن میں اس کی یہ جو ہے نا دلیل موجود ہے۔ اب ان میں بات ہو رہی تھی، قرآن نے انہیں کہا کہ یہ تکے مار رہے ہیں کہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور جو تیسرا قول بیان کیا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد قرآن نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ تکے کی بات ہے، تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ وہ 7 تھے اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں رفت مردم شد، پسر نو و بدان شست خاندان نبوتش گم شد۔ یہ نسبت کی برکات ہیں۔ دیکھیں ذرا کہ جب ایک کتا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے تو وہ برکتیں پا جائے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہو، اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے ہمیں کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، انسانی شکل اسے دے دی جائے گی۔ اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اللہ کے نبی کی نقش قدم پر نہیں تھا، بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا تو خاندان نبوت کی برکتیں اسے زائل ہو گئیں اور ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آیت نمبر 32 ہے
کہ ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی تھی اور بیچ میں دریا بہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی ہے، اور تو اپنے خالق کی طرف سے منہ موڑ رہا ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہ ہوا کہ تو یہ کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمتیں عطا فرمائے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئے گی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تھے تو اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کی جو ہے وہ جو باغ میں اس نے وہ خرچ کی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی وہ کہیں انویسٹمنٹ وہ ساری ختم ہو گئی۔ بالآخر جب باغ برباد ہو گیا اور کفے افسوس ملتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، پھر اس کا کوئی مددگار بھی اللہ اکبر نہیں تھا۔ اچھا، یہ واقعہ اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ عبرت ہے، اور ہمیں جو ہے نا یہ سمجھایا گیا۔ پھر ایک بار میں عرض کر رہا ہوں سورۃ الکہف میں وہی واقعہ بیان ہوا، تخلیق آدم کا اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اور ابلیس کے اکڑ جانے کا۔ پھر آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں وہ نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر جو ہے نا وہ کہ تھک گئے ہیں، اب ہم جو ہے نا وہ ناشتہ کریں گے۔ اس نے عرض کی حضور میں تو بھول گیا، وہ بات ہی مجھے بھول گئی تھی آپ کو بتانا، اذ ابینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اسے یاد رکھوں یا یاد کرواؤں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، عجیب بات یہ ہے کہ اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لے لی، وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ اب وہ جو جگہ تھی وہ بحر روم اور بحر فارس ان دونوں کے ملنے کی جگہ تھی۔ آپ فرما وہی ہماری وہ جگہ تھی جہاں سے ہم نے وہ بندہ خاص سے ملاقات ہونی تھی۔ اب یہ واپس آئے، فوجدا عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو یہ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام افضل تھا، جناب خضر علیہ السلام سے افضل ہے، لیکن افضل شخصیت بھی اپنے سے کم فضیلت والے سے کسی خاص فن کو سیکھ سکتی ہے، اور یہ دلیل یہاں پر یہ موجود ہے، اور اس کا ادب بھی کر سکتی ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے صبر کریں گے، کیونکہ بڑے معاملات کچھ ایسے ہوں گے جو آپ جن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو پھر آپ اس پر صبر کیسے کر پائیں گے جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہتے ہو فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی بات کے بارے میں مت پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب یہ طے ہو گیا، یہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس لیے چیرا ہے کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ انہوں نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے؟ آپ نے فرمایا میری اس بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں جو ہے نا مشکل نہ ڈالو۔ فانطلقا، یہ پھر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا، غلامن فقتلہ، اس بندے نے جناب خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ لقد جئت شیئا نکرا، آیت نمبر 74 پہ 15واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کا باقی واقعہ جو ہے وہ 16ویں پارے میں ہے اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن کی سچی لگن نصیب فرمائے اور قرآن کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔